بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہے۔ ذرا فرض کریں کہ ایک انسان کسی بہت بڑی کمپنی کا باس ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بالکل سامنے ایک ملازم کھڑا ہے جس نے ابھی ایک ایسی بھیانک غلطی کی ہے جس سے کمپنی کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب اس باس کے پاس مکمل اختیار ہے، پوری قانونی طاقت ہے کہ اسی وقت اس ملازم کو نوکری سے نکال باہر کرے۔ باس کا خون کھول رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے حقیقت میں، لیکن پھر وہ ایک گہرا سانس لیتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ اپنی غلطی سدھارو، میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں۔ اب عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ اسے محض صبر کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ جی ہاں، بس صبر کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ لیکن انسانی نفسیات اور ہماری کلاسیکی روحانی روایات میں اس عمل کا ایک بہت ہی طاقتور نام ہے، اور وہ ہے حلم۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی نفسیاتی ماسٹر کلاس کو ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ اور یہ واضح رہے کہ ہماری آج کی یہ گفتگو کوئی روایتی کوئی عام سا اخلاقی درس نہیں ہونے والی۔ بالکل نہیں۔ ہم دراصل اس میکانزم پر بات کریں گے کہ جب انسان کا دل غصے سے پھٹ رہا ہو نا، تو اس وقت دماغ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، اور یہ حلم کیسے اس پورے بایولوجیکل ریاکشن کو ہیک کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف ذہنی دباؤ اور معلومات کا ایک سیلاب ہے، یہ تصور دراصل اپنے سکون کو بچانے کا ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا سے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اب صبر اور حلم بظاہر تو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جن تحریروں کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ان میں ان کا فرق بہت واضح اور کافی گہرا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس فرق کو کھولیں، کیونکہ عام طور پر لوگ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ جی، اب دیکھیں نا، صبر کا لفظی مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا یا باندھنا۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ زبان سے شکوہ نہیں کرتا، وہ بس برداشت کرتا ہے۔ یعنی بے بسی کی حالت میں۔ بالکل۔ لیکن حلم بالکل مختلف لیول کی چیز ہے۔ حلم کے لیے بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس قدرت ہو، وہ بدلہ لے سکتا ہو، سامنے والے کو تباہ کر سکتا ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر شعوری طور پر سزا کو مؤخر کر دے یا مکمل معاف کر دے۔ کیا بات ہے! حلم ایک بے بس انسان کا کام نہیں ہے، یہ ایک طاقتور انسان کا انتخاب ہے۔ یعنی اگر ایک انسان ٹریفک میں پھنسا ہے اور کوئی بڑی گاڑی والا اسے کٹ مار کر نکل جائے، اب وہ کچھ نہ کر سکے کیونکہ سامنے والا طاقتور ہے، تو وہ صبر تو ہو سکتا ہے، حلم نہیں۔ جی ہاں، بالکل درست مثال ہے۔ لیکن ماخوذ میں حلم کے ساتھ کچھ اور تصورات بھی جڑے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے وقار۔ اس کا اصل میں کیا مطلب ہے؟ وقار کا مطلب ہے کہ جب آپ غصے میں ہوں تو آپ کے اعضاء پرسکون رہیں۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ ہاں، بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے۔ بالکل۔ تو حلم دراصل ایک شاک ایبزاربر کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسے گاڑی کا سسپینشن کتنے ہی بڑے گڈھے کا جھٹکا برداشت کر لیتا ہے اور اندر بیٹھے شخص کو محسوس تک نہیں ہونے دیتا، ویسے ہی حلم بیرونی اشتعال کو جذب کر لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور تصور ہے مہلت دینے کا، جسے امہال کہتے ہیں۔ اچھا، مہلت دینا۔ لیکن کیا ہر بار کسی کو ڈھیل دینا، مطلب کسی کی غلطی پر خاموش رہنا، حلم کہلاتا ہے؟ نہیں، اور یہیں پر لوگ سب سے زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اگر کسی ظالم کو اس لیے ڈھیل دی جا رہی ہے کہ اس کی پرواہ ہی نہیں، یا اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ مزید گناہوں میں غرق ہو جائے، تو وہ تو ایک بری مہلت ہے۔ حلم ہمیشہ مثبت ہوتا ہے، اس کا مقصد سامنے والے کو سدھرنے کا موقع دینا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم یہ سمجھ گئے کہ حلم ایک بے حد ایکٹیو اور طاقتور عمل ہے، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ الہامی کتابوں اور احادیث میں اس کا کیا مقام ہے۔ ماخذ کے مطابق سورہ آل عمران کی آیات بالکل واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ پینے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو باقاعدہ قرآن میں حلیم کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ پھر سورہ فصلت کی وہ آیت تو بہت ہی حیران کن ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو تو تمہارا کٹر دشمن بھی ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست ہو۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دراصل دشمن کو غیر مسلح کرنے کی، اسے ڈسارم کرنے کی نفسیات ہے۔ وہ کیسے؟ جب کوئی انسان غصہ کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے نا،
تو وہ لاشعوری طور پر توقع کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے سے بھی جوابی حملہ ہوگا۔ یہ ہمارا بایولوجیکل رسپانس ہے دماغ کا۔ لیکن جب حلم سے کام لیا جاتا ہے، مسکرا کر جواب دیا جاتا ہے، تو سامنے والے کے دماغ کا سارا سرکٹ ہی شارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ واقعی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس نامی صحابی سے فرمایا تھا کہ تم میں 2 خصلتیں اللہ کو بہت پسند ہے، ایک حلم اور دوسری بردباری۔ اور وہ مشہور حدیث بھی تو ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ اور آج کے دور میں اس پہلوانی کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ ذرا ارد گرد نظر دوڑائیں، خاندانی نظام بکھر رہے ہیں، معمولی اور چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہو رہی ہیں، استغفر اللہ، لوگ ایک دوسرے کی ذرا سی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں، بلڈ پریشر کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، اور ایسے مادی اور ذہنی دباؤ والے معاشرے میں حلم ایک دوا، ایک تریاک کی طرح کام کرتا ہے جو معاشرے کو بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ نظریاتی طور پر تو یہ باتیں بہت شاندار لگتی ہیں کہ دشمن کو دوست بنا لو، غصہ پی جاؤ۔ لیکن جب ہم پریکٹیکل دنیا میں آتے ہیں، جب کوئی انسان آپ پر چیخ رہا ہو، تو انسانی فطرت یہی کہتی ہے کہ پلٹ کر اس سے دگنا وار کیا جائے۔ کیا ایک عام انسان کے لیے واقعی اتنا پرسکون رہنا ممکن ہے؟ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں، اور تاریخ کے عظیم ترین لوگوں کے عملی نمونے اس بات کا ثبوت ہیں۔ ماخذ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے واقعات ہیں جو انسان کو دنگ کر دیتے ہیں۔ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر اتنی زور سے کھینچی کہ گردن مبارک پر باقاعدہ نشان پڑ گئے۔ استغفر اللہ، ذرا تصور کریں، ایک ریاست کا سربراہ جس کے ارد گرد جان نچھاور کرنے والے صحابہ موجود ہیں، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اور وہ دیہاتی انتہائی بدتمیزی سے مال مانگ رہا تھا، اور بدلے میں کیا ملا؟ آپ مسکرائے اور اسے مال دینے کا حکم دیا۔ یہ مسکرانا واقعی عروج کی بات ہے، کیونکہ جسمانی تکلیف تو سیدھا دماغ کے خطرے کے الارم کو بجاتی ہے۔ بالکل، آپ نے ہویا اس الارم کو ہی بند کر دیا۔ اور ذوالخویسرا کا واقعہ دیکھیں، اس شخص نے آپ پر مال کی تقسیم کے دوران ناانصافی کا سنگین الزام لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو فوراً اجازت مانگی کہ اس شخص کی گردن اڑا دوں، جو کہ بظاہر اس وقت کے لحاظ سے ایک منطقی رد عمل لگتا تھا۔ بالکل، لیکن آپ کا حلم دیکھیں، آپ نے اسے جانے دیا۔ اس سے بھی بڑی مثال وہ یہودی عورت ہے جس نے آپ کے گوشت میں زہر ملایا تھا، اور وہ یہودی شخص جس نے آپ پر جادو کیا تھا۔ استغفر اللہ، یہ تو سیدھا سیدھا قتل کی اور جان لینے کی کوششیں تھیں۔ واقعی؟ لیکن وہاں بھی طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود کوئی ذاتی بدلہ نہیں لیا گیا۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں بھی تو اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی تھیں۔ ماخذ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بیچ راستے میں کھڑے ہو کر سخت گالی دی اور کہا کہ میں تجھے ایسی گالی دوں گا جو تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گی۔ استغفر اللہ، کتنا سخت جملہ تھا۔ بہت سخت۔ اور اس پر حضرت ابوبکر نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ وہ گالی تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی، میرے ساتھ نہیں۔ یہ جملہ کمال کا ہے۔ اس نے ایک ہی سیکنڈ میں اس گالی کا پورا بوجھ اس شخص کو واپس کر دیا اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بالکل الگ کر لیا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا جواب ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک عام انسان سوچے گا کہ اگر میں ہر گالی دینے والے پر خاموش رہوں گا، مسکرا دوں گا، تو کیا معاشرہ مجھے بزدل یا ڈورمنٹ نہیں سمجھے گا؟ لوگ تو کہیں گے کہ یہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انتہائی جائز اور فطری سوال ہے، اور اسی لیے ماخذ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کی گئیں، بلکہ حلم کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے 10 بہت ہی ٹھوس اور عملی اصول بتائے گئے ہیں۔ اچھا، 10 اصول؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصول جدید سائیکالوجی سے کتنا ملتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے حلم کو یاد رکھے۔ مطلب ہم دن رات کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا۔ بالکل، وہ مہلت دیتا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے تو اسے دوسرے کا گناہ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ جی، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ معاف کرنے پر اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب کو یاد رکھا جائے۔ لیکن جو تیسرا اصول ہے نا، وہ کمال کا ہے۔ وہ ہے جاہل پر رحم کھانا۔ جاہل پر رحم کھانا؟ یہ ذرا ہضم کرنا مشکل ہے۔ جب کوئی کھلی بدتمیزی کر رہا ہو تو اس پر رحم کیسے آ سکتا ہے؟ یہیں پر کوگنیٹو ری فریمنگ کام آتی ہے۔
جیسے وہ واقعہ ہے نا کہ ایک دیہاتی نے آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا، استغفر اللہ، صحابہ تو غصے میں آ گئے تھے، جی ہاں بالکل، وہ تو مارنے دوڑے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں روکا، اسے پیشاب مکمل کرنے دیا اور پھر پیار سے سمجھایا۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر توہین نہیں کرا، یہ بس جاہل ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو جب آپ کسی پر ترس کھاتے ہیں نا، تو آپ کا اپنا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ترس اور غصہ دماغ میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اوہ، یہ تو دماغ کا پورا سرکٹ بدلنے والی بات ہے۔ تو باقی اصول کیا ہیں؟ چوتھا ہے بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود بڑا پن دکھانا۔ پانچواں، برے سلوک کا جواب برائی سے دے کر خود کو نیچے نہ گرانا۔ چھٹا اصول اور بھی زبردست ہے، برا کرنے والے پر الٹا احسان کر دینا۔ یعنی اسے اپنی اچھائی سے مار دو۔ لیکن مجھے ماخذ میں 7واں اصول بہت پاورفل لگا کہ برا بھلا کہنے والے کو اہمیت ہی نہ دینا۔ بالکل، احنف بن قیس کا واقعہ۔ ہاں، ایک شخص ان کے پیچھے پڑ گیا، گالیاں دیتا رہا، لیکن وہ چلتے رہے جیسے اس شخص کا وجود ہی نہ ہو۔ آخر وہ شخص پاگل ہو کر بولا کہ مجھے اس کی نظر اندازی نے مار ڈالا ہے۔ اور یہی آپ کے پچھلے سوال کا جواب ہے کہ کیا خاموش رہنے والا بزدل ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں تو آپ اسے پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری اوقات ہی اتنی نہیں کہ تم میرا سکون برباد کر سکو۔ یہ بزدلی نہیں، یہ ایک سماجی طاقت ہے۔ زبردست۔ 8واں اصول اسی سے جڑا ہے کہ بحث اور جھگڑے کی جڑ کاٹنا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک سناؤں گا تو 10 سناؤں گا، لیکن یہ تو آگ پر تیل ڈالنے والی بات ہے۔ 9واں اصول یہ ہے کہ انسان برا جواب دینے میں خود حیا محسوس کرے، وہ سوچے کہ یہ گھٹیا الفاظ میری شخصیت کے لائق ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور 10واں اصول ہے پرانے احسانات کا پاس رکھنا۔ اگر کسی دوست نے آج غصے میں کچھ کہہ دیا تو اس کے پچھلے 100 اچھے کاموں کو یاد کر کے معاف کر دینا۔ اگر آپ ان 10 اصولوں کو دیکھیں تو یہ مکمل اینگر مینجمنٹ کا ٹول کٹ ہے۔ یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے موڈ کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں مت دو۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شاندار قول ماخذ میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حلیم شخص کا پہلا انعام یہ ہے کہ تمام لوگ جاہل کے خلاف اس کے حامی بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں رہتے، آپ کا وقار آپ کے لیے فوج کھڑی کر دیتا ہے۔ اور عصر حاضر کے علماء میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ سفارش والا واقعہ؟ جی، ایک شخص کا کام نہیں ہوا تھا، وہ محفل میں چیختا ہوا آیا، اس نے آ کر انتہا درجے کی بدتمیزی شروع کر دی۔ استغفر اللہ، اس نے پورے مجمع کا ماحول خراب کر دیا۔ اب محفل والوں کو تو اس پر شدید غصہ آیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، لیکن شیخ مسکراتے رہے، وہ پوری توجہ سے اس کی کڑوی باتیں سنتے رہے، تسلی دیتے رہے، اور ان کے اس حلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص تھوڑی دیر میں شرمندہ ہو کر ان کا ماتھا چومنے لگا، اور شیخ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل طاقت۔ اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اللہ کی رضا ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور حسد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعات واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتے ہیں۔ اب ہم اس گہرے مطالعے کے بالکل آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ حلم جیسی عظیم صفت خلا میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جڑ ایک اور خوبصورت خصلت میں ہے، جسے حیا کہتے ہیں۔ حیا۔ عام طور پر ہم حیا کا مطلب صرف شرم یا نظریں جھکانا سمجھتے ہیں، لیکن ماخذ کے مطابق حیا کا لفظ حیات یعنی زندگی سے نکلا ہے۔ جس کے دل میں جتنی ایمانی قوت ہوگی اس میں اتنی ہی حیا ہوگی۔ یہ ربط بہت ہی خوبصورت ہے۔ اصطلاحی طور پر حیا کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی برائی سامنے آئے تو انسان کے دل کا سکڑ جانا، مطلب یہ ایک اندرونی سینسر ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو گناہ پر اسے تکلیف محسوس ہوگی۔ یعنی زندہ جسم کو سوئی چبھے تو درد ہوتا ہے، ویسے ہی زندہ دل کو برائی پر جھجک ہوتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم بے باکی کو بہت سراہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بے باک ہے وہ اتنا ہی کانفیڈنٹ ہے۔ ہاں، جسے ہم بولڈ کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن حقیقت میں کیا یہ بے باکی جس کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ دراصل دل کی مردنی تو نہیں؟ جب انسان ڈھٹائی سے برائی پر کھڑا رہے تو کہیں وہ حیات سے خالی یعنی مرے ہوئے دل کی علامت تو نہیں؟ یہ واقعی اندر تک اتر جانے والی بات ہے
کہ جسے ہم ترقی سمجھ رہے ہیں کہیں وہ ہماری اندرونی موت تو نہیں؟ اور اسی خیال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ حلم صرف خاموشی نہیں، ایک اسٹریٹجک نفسیاتی ہتھیار ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم اسے آج کے دور پر لاگو کریں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، کینسل کلچر کا بڑا زور ہے۔ لوگ ذرا سی بات پر، کسی کی ایک غلطی پر اس کی پوری زندگی برباد کرنے پر تل جاتے ہیں، استغفر اللہ، اور کمنٹس میں گالیاں دینے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ تو کیا انسان اس پاگل پن کا حصہ بنے؟ احادیث میں ایک بہت پیارا تصور ہے تحلم کا، یعنی جان بوجھ کر حلم کی اداکاری کرنا، مشق کرنا، کیونکہ حلم تحلم سے ہی آتا ہے۔ زبردست۔ سننے والوں کے لیے میرا آخری سوال یہی ہے کہ جب اگلی بار کوئی انسان کو آن لائن ٹرول کرے یا اصل زندگی میں غصہ دلائے، تو کیا انسان ایک دن کے لیے اس تحلم کی مشق کر سکتا ہے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ یعنی اندر سے غصہ آ رہا ہو لیکن جان بوجھ کر مسکرا کر اسے نظر انداز کر دے۔ یقین کریں، ایسا کرنے سے انسان کی اپنی ذہنی صحت میں جو اضافہ ہوگا وہ کسی بھی بحث کو جیتنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ہمیں اپنے جذبات کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔